خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، پھر اللہ نے اگوں جوڑے جوڑے بنا دیتے، یعنی حضرت آدم دی کھبی پسلی چوں دل دے کولوں اللہ نے اما جی حوا نو پیدا کیتے۔ عورت جڑی ہے وہ اللہ ہاتھ دے نوہاں چوں بھی پیدا کر سکتا سی، پیراں دے نوہاں چوں بھی پیدا کر سکتا ہی، وہ قادر ہے، سر دے والا چوں پیدا کر سکتا سی۔ اگر نوہاں چوں عورت پیدا ہوندی تو سا انگلاں دے نشانی سی، اگر پیراں دے نوہاں جو پیدا ہوندی پھر تو ہم پیراں تھلے مسل دینی سی۔ اگے بھی آندے نے بھی ٹھیک ہے جی عورت پیر دی جُتی ہے پوری آئی ٹھیک، نہ آئی نہیں تو لا کے سوچ لو۔ یہ جی جہلیت دیاں گلاں ساڈے اندر موجود ہیں۔ سر دے والا جو پیدا کردا سر تے بٹھا لینی سی، اللہ نے دسیا کہ عورت انگلاں تے نچان والی چیز نہیں، پیراں چ مسلن والی چیز نہیں، سر تے بٹھان والی چیز نہیں، دل دے کولوں پیدا کر کے رب کائنات نے دسیا کہ عورت جڑی ہے دل چ رکھن والی چیز ہے۔ اگر عورت ماں ہے، او دی محبت، او دا ادب، احترام، عقیدت دل دے اندر۔ اگر عورت بیٹی ہے، او دا وقار عزت دل دے اندر۔ اگر عورت بہن ہے، او دی غیرت بھی دل دے اندر، او دی محبت اور عقیدت بھی دل دے اندر۔ اگر عورت بیوی ہے، او دی محبت، او دا پیار دل دے اندر۔ بیسیکل عورت نبی علیہ السلام دے آن تو پہلے منڈیاں لگ دیاں سن عورتاں دیاں عرب دے اندر۔ کوئی اپنی بہن ویچن واسطے آ رہا ہے، کوئی ماں فروخت کرن واسطے آ رہا ہے، کوئی اپنی بیٹی نو لے کے آیا ہے۔ جس طرح ساڈے پاکستان دے اندر ڈنگراں دیاں منڈیاں لگ دیاں نے نا، اس طرح عورتاں دیاں منڈیاں لگ دیاں سن۔ تو نبی علیہ السلام دنیا تے جلوہ گر ہوئے، اسلام نے آ کے پھر ایک عورت نو مقام دیتا ہے کہ عورت منڈیاں چ وکن والی چیز نہیں، عورت بازاراں دے اندر جان والی چیز نہیں، عورت میلیاں تے ٹھیٹھریاں تے عرصاں دے اندر جان والی چیز نہیں، عورت نچن والی چیز نہیں۔ عورت دا معنی ہی پردہ ہے، عورت گھر دی چار دیواری چ رہن والی چیز ہے، اور یہ دی زیب و زینت اور یہ دا شنگار، یہ دا وقار، یہ دی عزت، یہ دا توقیر، یہ دی توقیر وہ ہے گھر دی چار دیواری دے اندر۔ جیڑی عورت پردہ نہیں کردی عورت کہلان دی حقدار نہیں، کیونکہ عورت دا معنی ہی پردہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی عورت منڈیاں چ وکن والی چیز نہیں۔ یہ عورت نو اسلام نے مقام کی دیتا ہے۔ اگر یہ ماں باپ کے گھر چ پیدا ہوئے تو ماپیاں دے جگر دا ٹکڑا بن جاتی۔ عورت جوان ہوئے پراواں دی غیرت بن جاتی۔ جوان ہونے تو بعد جدوں یہ شادی ہوتی ہے پھر خاوند دی عزت، خاوند دی غیرت بنتی۔ شادی تو بعد جدوں اللہ بچی بچہ دے دیندے نے پھر یہی عورت ماں بنتی ہے، تو جدوں ماں بن جائے پھر اللہ دے قدمہ تھلے اپنی جنت نشاور کر دیتے۔ اور اسلام کے اندر ایڈیاں نیک عورتاں بھی گزریاں نے۔ میں اگلے دن ایک کتاب پڑھ رہا سا، انہیں لکھا کہ ایڈیاں نیک عورتاں گزریاں نے، اگر وہ دامن نچوڑن آسمان دے فرشتے انہاں دے نچڑے ہوئے دامن نہ وضو کرن۔ اتنیاں نیک بیویاں بھی گزریاں۔ اور قرآن نے جتھے مرد دا تذکرہ کیتا ہے نال عورت دا بھی کیتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، نیک عمل کرنے والا مذکر مؤنث اور مرد عورت اور مومن، فاولئک يدخلون الجنہ، اللہ نے اسی قیامت دے دن انہوں نے جنت بھی دیا گی۔ ومن يعمل من الصالحات من ذکر او انثى، نیک عمل کرنے والا مذکر یا مؤنث، مرد یا عورت ہے، قیامت دے دن وَهُوَ مُؤْمِنٌ، و مومن بھی ہے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اسی قیامت دے دن انہوں نے جنت بھی دیا گی۔ تو لہٰذا یہ عورت ہے حضرت آدم دی کھپی پسلی چو اما جی حوا نو پیدا کیتا ہے۔ عورت جیڑی ہے یہ تیری پسلی چو پیدا ہوئی ہے،
اور پسلی دا حسن جڑا ہے وہ ٹیڑے پن چ انہوں جنہ مرضی سیدھا کرو سیدھا نہیں ہو سکتا. اس واسطے عورت نو جنہ مرضی بندہ سیدھا کرے وہ سیدھی نہیں ہو سکتی. بڑے بندے کہتے ہیں منہ تے ہاتھ پھیر کے میں ویکھی آ لیندے نو میں سیدھیاں کر چھڑنا ہے وہ مڑ کے آپ سیدھے ہو جاتے. بی بی نو کوئی بندہ نبی پاک نے فرمایا نہیں سیدھی ہو سکتی. عورت سیدھی نہیں ہو سکتی. جب نبی دی حدیث ہے پسلی جڑی انہوں سیدھا کرو گے وہ ٹوٹ جائے گی. عورت نے بہت ہی سختی کرو گے رشتہ نہیں کام رہے گا. تو اس واسطے بڑی سمجھداری نہ بیویاں نہ چلنا پہنتا ہے عورتاں نہ چلنا پہنتا ہے. بندہ 24 گھنٹے کہارا ہی موڑے تے نہ رکھ چھڑے کہ جدوں گھر آیا کوئی 2-4 گالاں ٹھپ دتیاں جدوں کوئی نمک ود پی گیا یا گھٹ پی گیا یا مرچ ود پی گئی چل بھی دھون چ 2-3 تھوڑ دتیاں. یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. عورت کو مارنا کوئی عقل مندی نہیں. نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ انا خیرکم لأہلی. دنیا دے لوگوں تھوڑے وچوں بہتر ہوئے جڑا اپنے والیاں واسطے بہتر ہے اپنے بیوی بچیاں واسطے بہتر ہے کیونکہ میں محمد بھی اپنے گھر والیاں واسطے بہتر ہوں صلی اللہ پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم. ہوں آقا کنے بہتر نے؟ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے نبی نے پوری زندگی کسی بیوی نو ماریا نہیں تو کسی بیوی نو چڑکیا بھی نہیں. اے جی پیغمبر دی سیرت وہ کہتا یار بندہ بزرگ ہے بابا ہے نوجوان ہے مسیطے نمازاں بھی پڑھتا ہے تو گھر چ زبان چ گال اتھوں کرتا ہے جتوں کہے نہ کڈی ہو. گھر دے معاملے چ دی زبان ٹھیک نہیں بھئی تیریاں نمازاں دا کی فائدہ ہے؟ یہ نمازاں دا کی فائدہ ہے؟ تو تکبیر اولا نہ نماز پڑھے تہجد پڑھے اگر تیری زبان ٹھیک نہیں. نبی علیہ السلام نے کی فرمایا سی جڑا بندہ اپنے بول اور بول دی ضمانت دیتا ہے بول اور بول دی ضمانت دیتا ہے میں محمد انہوں جنت دی ضمانت دیتا. یہ پیغمبر دی حدیث ہے. اور بڑے لوگ نے جڑے قیامت دے دن زبان دی وجہ تو منہ دے کر کے جہنم دا بالن بن گے منہ دے کر کے جہنم سے سٹے جان گے. اگر ساڈی گھر بیوی نہ بچیاں نہ بہو نہ بیٹیاں نہ رشتہ داراں نہ ساڈی زبان اچھی نہیں ساڈیاں نمازاں دا کوئی فائدہ نہیں. آپ نے زبان نو پڑھ کے کیا ہے کہ زبان دی وجہ تو لوگ منہ دے کر کے جہنم سے سٹے جان گے. اور زبان ایک تلوار ہے منہ ایک میان ہے. اللہ نے منہ دے میان دے اندر اس تلوار نو بند کر دیتا ہے. اور یہ دنیا دی واحد تلوار ہے جڑی دوہاں پاسیوں لگی ہے. تلوار ایک پاسے لگی ہوتی ہے دوہاں پاسے یہ جدھروں لے جائے نگ جائے. تھانوں پتہ ہے کہ تیراں تے تلواراں تے زخم مٹ جاندے نے زبان تے زخم نہیں مٹدے. یہ بڑے مشکل نے پڑھنے. زبان دی مار نہ مارو. زبان دی وجہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں قیامت دے دن فرمایا میرے صحابیوں مفلس کنوں آندے نے محبوب جی جدے کل دنیا دا مال و متا نہیں دنیا دا مال و سر نہیں جدے کل درم دینار نہیں وہ بندہ مفلس ہے. آقا فرماندے نے تسی تے مفلس ہونوں آندے ہو جدے کل دنیا دا مال و متا نہیں. میں دسنا مفلس کنوں آندے نے جی محبوب جی کنوں کہندے نے. فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا ایک بندے دیا نیکیاں انیاں ہون گیاں ایسرا ٹھیر لگیا ہوئے گا اللہ دی عدالت سے بندہ آئے گا تے ایدہ چلان جنت وال ہو جائے گا. فرشتے لے کے انہوں جنت نو ٹر پے نے. ایک بندہ ادھروں آیا ہے اللہ جی نے میری چگلی کی تھی سی فرمایا انہوں واپس لے کے آؤ یہ دیا نیکیاں انہوں دے دیو. دوجا بندہ آیا ہے انہیں میری قیمت کی تھی سی فرمایا یہ دیا نیکیاں انہوں دے دیو. تیجا بندہ آیا ہے انہیں منو گالی دیتی سی زبان ہی ہے نا گالی دیتی سی فرمایا یہ نیکیاں انہوں دے دیو. چوتھا آیا انہیں منو تھپڑ ماریا سی فرمایا نیکیاں انہوں دے دیو. پنجواں آیا اللہ جی نے میرا حق ماریا سی فرمایا نیکیاں انہوں دے دیو. جگہ دے پیر فرماندے نے اجے بندے بقایا نے یہ دیاں نیکیاں مک جان گیاں پھر کی ہوئے گا. میرے محبوب نے فرمایا جڑے بندے رہ گئے نے
انہاں دے گناہ اس بندے تے مسلط کر کے نو جہنم دا بالن بنا دیتا جائے گا۔ زبان لے گئی جنت والوں لے کڑ کے تے کدھر لے گئی؟ تو ہن غیبت کرنا یہ صغیرہ گناہ نہیں، یہ کبیرہ گناہ جی۔ چغلی کرنا صغیرہ گناہ نہیں، کبیرہ جی۔ کتاب الکبائر امام صاحبی دی پڑھو پھر تھوڑا پتہ لگے کہ چغلی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ لا يدخل الجنت قطات، چغل خور کبھی جنت داخل نہیں ہوئے گا۔ تے غیبت کرنے والا یا ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں بدگمانی کو بچ جاؤ۔ بدگمانی دنیا دا سب تو بڑا جھوٹ ہے۔ بدگمانی جڑا گناہ ہے، قرآن گناہ کہہ رہے ہے تے پیغمبر دی حدیث یاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، حدیث آندی ہے دنیا دا سب تو بڑا جھوٹ ہے۔ قرآن کہہ رہے ہے گناہ ہے بدگمانی، ایویں گمان کر رہا فلانا بڑا پیڑا ہی دے نیڑے نہ بھئی اور چھاڑی آرے کو بندہ ہی انہوں بندہ کون آتا ہے؟ بندہ دے تو ہی رہ گئے، بول دے نہیں ہوں بندے دے اسی رہ گیا جو دیکھتے ہیں لوگوں کے عیب و ہنر، جب ان کی پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو زمانے میں کو برا نہ رہا۔ پہلو اپنی منجی تھلے بھی ڈانگ پھیرنی چاہیے نا۔ جیڑا گناہ کسی دا بیان کر رہے ہیں تیرے وچ نہیں، اپنا تینوں چھتیر بھی نظر نہیں آتا، کسی دا تنکا بھی نظر آ رہا ہے۔ وجہ کبھی سوچئے اور ساڈے معاشرے دا المیہ بن چکے ہیں، لوکاں دیاں برائیاں نو چھج چ پا کے گھر گھر چھٹنے ہیں، اپنے گناہاں نو نہیں ویندے۔ وہ پنجابی دی مثال ہے نا کبھی منجی تھلے بھی ڈانگ پھیر لینی چاہیے، آندے ہو دیو کہ نہیں اپنی منجی تھلے بھی ڈانگ پھیر۔ قرآن آندا ہے بدگمانی نہ کریا کرو، ہر بندے دے بارے چ گمان چنگا رکھیا کرو۔ وہ تے رب بڑا غفور الرحیم ہے، وہ زمانے دی بدکارہ تے کنجری عورت نو کتے نو پانی پیان دی وجہ تو دی زندگی دیاں بدکاریاں نو نیکیاں چ بدل کے جنت دے سکدا ہے تے تینوں مینوں نہیں دے سکدا۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری بخاری دی شرح چ لکھیا ہے اس رات بھی وہ بی بی بدکاری کر کے جا رہی، وہ جسم پلیت ہے، کپڑے پلیت نے، جنوں پانی پیایا کتا بھی پلیت ہے، لیکن آواز آئی منو تیری ادائی اتنی پسند آئی ہے، جا میں تیری زندگی دیاں بدکاریاں نو نیکیاں جو بدل کے جنت عطا کر۔ ہن اپنے انصاف نہ عقل مند دنا بندے بیٹھے ہو، تاجر بیٹھے ہو، کاروباری بیٹھے ہو، ایک کتی نو پانی پیائے بدکارا اور کتے نو، کتا پلیت ہے نا، پاڑے جو کھا جائے تو ساتا نہیں تو ہی گئے، کتے نو پانی پیائے وہ زمین چٹ رہے ہیں۔ یار اسی کسے پہن بھائی نو روٹی کھواواں گے، غریب بھائی ہے وہ دے سر تے ہاتھ رکھاں گے، بہن غریب ہے وہ دے بچیاں دے سر تے ہاتھ رکھاں گے، اللہ سانو معاف نہیں کرے گا؟ بولو دے صحیح نا، اس طرح ہی ہے نا، پر ساڈے تے بخل ہی بڑا آ گیا، اتنا بخل آ گیا جنہ مال زیادہ ہوتا ہے انہاں ہی دھون چ سریا بڑھ جاتا ہے، کسے پاسے نہ بہن نو بہن سمجھنے بھرا نو بھرا سمجھنے۔ صحیح گل اسی تے مسیتاں دے معاملے وچ بڑے بخیل ہو گئے، مسیتاں دے کروڑاں روپیے لانے ہیں، مولوی کاری دی واری آؤندی ادو نے جماعت غریب ہے، یہ بڑا بڑا عالمی ہے۔ صحیح گل جی نے امام تے مولوی لوہے لے لیندا لبے جنوں وقتی طور تے مسلے دے کھلارو باج باری چ رکھ چھڑو۔ میں بالکل صحیح کہہ رہا، اہل حدیثاں دی خاص کر کے گل کرنا پیا، ہر معاملے چ بخل ہے، جے مولوی کو مسیت واسطے اپیل کر لے گا وہ مگر چڑھ جائے، وہی اپنی ذات واسطے منگدا پیا۔ سوچنا چاہیے نا، اگر وہ اللہ دے گھر واسطے منگدا ہے تے نبی پاک نے نہیں منگیا، پیغمبر نے اپیل نہیں کیتی، صحابہ نے دتا نہیں،
کئی بیویاں تے بچیاں دے معاملے بڑے بخیل نے، غیر عورتاں نال پوری پوری رات فون تے گل کرتے ہیں، تے جدوں بیوی دی واری ہے وہ بیچاری خرچہ منگ لے وہ مر چڑھ جاندے ہیں، غیر عورتاں نوں پیسے بھی دیندے نے، سوٹ بھی لے کے دیندے نے۔ او بھئی کچھ عقل کریے، عقل۔ نبی علیہ السلام دی حدیث، ایک پیسہ ہوئے جڑا مسجد تے لانا ہے، ایک پیسہ ہوئے جڑا مدرسے تے خرچ کرنا ہے، ایک پیسہ ہوئے جڑے لوکاں واسطے موٹراں لوانا ہے، ایک پیسہ ہوئے غریباں یتیماں تے خرچ کرنا ہے، ایک پیسہ ہوئے جڑا جہاد چ خرچ کرنا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا سب تو افضل پیسہ ہوئے جڑا اپنے بیوی تے بچیاں تے خرچ کرنا ہے۔ یہ تو بہتر پیسہ کائنات ہے ہی کوئی۔ جیسی بیوی بچیاں دے معاملے بہت ٹلے ہیں، سارے دی گل نہیں کرتا، اکثریت اس طرح ہے۔ میں پورا پاکستان پھرنا، آئیے ذرا غور کیجئے۔ جگہ دے پیر فرماتے نے غیبت جڑا بندہ کرتا ہے وہ اس طرح ہے جویں اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھا۔ قرآن بھی کہہ رہے ہیں نا، ایُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَن یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیہِ مَیْتًا فَکَرِہْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ کیا تو پسند کرنا ہے کہ میں اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھاواں؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ دے کولوں ڈر جاؤ، غیبتاں چھڑ دیو۔ انہاں غیبتاں نے قیامت نو جہنم دے اندر جان دا سبب بن جانا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ اگلی آیت کی ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ فرماتے نے اور دنیا دے لوگو اسی تھانوں ایک مرد تے عورت چو پیدا کیتا ہے۔ کدے جو پیدا کیتا ہے؟ ایک مرد تے عورت چو پیدا کیتا ہے۔ اتھے بھی اللہ نے آدم نو پیدا کیتا ہے، کھبی پسلی چو اماں جی حوا نو پیدا کیتا ہے۔ پہلا رشتہ بیوی دا جڑا زمین دی دھرتی تے آیا، ماں دا نہیں، ماں بعد بڑی ہے، ماں بعد بڑی ہے۔ اسی اور ماں کرنے ہیں کہ ماں دا ادب کرو، احترام کرو۔ تے کئی معاملے ایسے نے کہ بیویاں نو مارتے نے ماں دے آکھے لگ کے۔ کئی گھراں چ نو سس دا جھگڑا نہیں مکدا۔ فیصلہ بادیو جدو نو تے سس دا رشتہ آپس ختم ہو جائے، لڑائی ختم ہو جائے۔ نو اپنی سس نو ماں سمجھے تے سس اپنی نو نو اپنی بیٹی بنا لے، انہی اصل بیٹیاں لوکاں نے گھراں چلیاں، ہن اصل بیٹیاں اے نے۔ جدو اے رشتہ ساڈے گھر چ قائم ہوئے گا اتھے لڑائی نہیں ہوئے گی۔ تے جدو 24 گھنٹے سس آ کے میریاں دھیاں تے دھیاں ہی نے، اے جڑی ویاہ کے آندی ہے کہ اے دی دھی نہیں، اے کدو پیلی جو پھڑ کے آندی ہے، اپنیاں بیٹیاں نو تے ہتھاں تے چکنی ہے۔ اے جڑی ویاہ کے آندی ہے کسے دی دھی نہیں۔ کسے دی بہن تے ظلم کرنا ہے، کسے دی بیٹی تے ظلم کرنا ہے، تو یاد رکھ دنیا ایک مقافات عمل ہے۔ تیری بیٹی تے بہن بھی اگلے دے کر جائے گی، جویں تو کرے گا اویں اگے ہوئے گا۔ جس ٹوپے دینے اس ٹوپے لینا بھی پینا ہے۔ اللہ کہندے نے دنیا دے لوگو اسی تھانوں ایک عورت تے مرد چو پیدا کیتا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اگو قبیلے بنا دیتے نے، برادریاں بنا دیتیاں نے۔ اے کون ہے جی؟ شیخ صاحب نے، اے رائی صاحب نے، اے جٹ صاحب نے، اے بٹ صاحب نے، ایک دوسرے دی پہچان واسطے، تکبر کرنے واسطے نہیں، پہچان واسطے برادریاں بنائیاں ہیں۔ اس واسطے نہیں بنائیاں اور چھاڑو کو بندہ ہے او دی گل کی کرنا، کبر کرنے واسطے نہیں۔ میرے ہاں عزت والا کون ہے؟ جنہیں کو مال زیادہ ہے، جنہیں کپڑے خوبصورت نے، جنہیں گڈی چنگی ہے، جنہیں مکان اچھا ہے، وہ ہے نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے ہاں عزت والا ہوئے جدے دل چ میرے رب دا ڈر ہے۔ جدو رب دا ڈر مک گیا نا دل چوں، ادو تیریاں نمازاں بھی رہن گیا، تیری فجر بسترے تے رہے گی،
شراب تو پیے گا، جوا کھیلے گا، بدکاریاں کرے گا، گناہ کرے گا، جدو اللہ دا ڈر آ جائے پھر بندہ قدم رکھ دے تے سوچ سمجھ کے رکھ دے کہ اس قدم دے چکن چلا ناراض نہ ہو جائے۔ اور اصل زندگی یہی جے، اللہ سانو یہی سوچ رکھن دی توفیق دے۔ اللہ اپنا باغی نہ بنائے، کیونکہ پتہ نہیں اس حویلی چو دھواں کدوں نکل جانا ہے، دن چڑھنا ہے کہ نہیں۔ دعا کریا کر رب اگے بہ کے تنہائی چ کہ اللہ منو اس وقت تک موت نہ دئی جب تک تو میرے تے مکمل راضی نہ ہوئے۔ یہ بڑی وڈی دعا جے، اللہ جدوں تو میرے تے راضی ہوئے ادوں ہی موت نہیں۔ اگلے دن ایک بی بی بیت اللہ دا طواف کر دیئے بھائی تے آندی اللہ تیرا گھر تے بڑا سونا ہے، تو آپ کڈا سونا ہوئے گا۔ وہ بعد پینڈو بندے جڑے ہوندے نے نا، پینڈو بیبیاں دیہاتی، وہ گل بڑی کر دیاں نے۔ طواف کردیاں آندی ہے اللہ تیرا گھر بڑا سونا ہے، تے نہ رون ڈئی ہے، تو آپ کڈا سونا ہوئے گا۔ تے اللہ ہن تیرا گھر ویکھ لیا ہے تے مینوں اپنی زیارت بھی کرا دے۔ اوتھے ہی ڈگ دی ہے تے نال ہی روح پرواز ہو جاندی ہے۔ زندگی تے ہے، اے زندگی کا دیا بندہ دنیا تو مر گیا ہے تے لوکاں مسلے وچھائے نے تے اللہ دا شکر ادا کر دے، اللہ تیرا شکر ہے بندہ مر گیا ہے۔ نہ ایویں نہ ہوئے تو دنیا تو جائے فیصلہ آبادیا تے تینوں گلیاں دے ککھ وی رون، ایتھوں دی محمد دا غلام نہ گیا سی۔ اے امام احمد ابن حنبل دا جنازہ اٹھیا نا، پتہ جی امام نو 4 بادشاہاں نے مارے ہے کہ قرآن مخلوق ہے، تے میرا احمد ابن حنبل کوڑے کھاندا ہے تے زبان چوکی آندے نے القرآن کلام اللہ۔ تے بادشاہ وقتان کے آندہ ہے امام احمد ابن حنبل نو مولوی صاحب کوڑے کھاندے ہو تے زد تو پیچھے نہیں ہٹ دے، کوڑے کھانا ہے تے زد تو باز نہیں ہوندا، پھر آنا ہے قرآن اللہ دی کلام ہے، اسی تینوں آنا ہے کوئی لفظ تو کہنا ہے قرآن مخلوق ہے، کہہ دے تیری جان چھوڑ جائے گی، تے نالے تیری عزت اینی کوئے تیرے مگر کوئی نہیں ہوندا، تینوں پوچھدا کوئی نہیں۔ تے امام صاحب نے کوڑے کھاندے آسرا تانو نگاہ اٹھائی تے بادشاہ وقت نو ایک الفاظ کہے نے، آندے نے تیری میری قدر دا پتہ اودن لگنا ہے جدن جنازے اٹھن گے۔ تے بادشاہ وقت مریا ہے، وہ دی بغداد دے چوک چ 4 پائی پئی ہے تے کو کندہ دین والا ہی کوئی نہیں۔ احمد ابن حنبل دا جنازہ اٹھدا ہے، فیصلہ آبادیوں 20 لاکھ بندے نے جنازے چ شرکت کیتی ہے۔ جدوں کوئی میڈیا نہیں سی، کوئی ٹی وی تے اخبار چھپدا نہیں سی، نہ کوئی فیس بک سی، نہ کوئی نیٹ سی، حافظ ابن کثیر آندے نے 20 لاکھ تے جنازے نو ویکھ کے 25 تو 30 ہزار یہودی عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے، تے جنازہ پڑھ کے لوگ فارغ ہوئے۔ حافظ ابن کثیر نے لکھیا ہے آواز آئی اینو تے معاف کری چھڑیا ہے، جنہ دا جنازہ پڑھیا ہے میں انہاں دے گناہ بھی معاف کر چھڑے نے۔ زندگی تے آئی ایک آدھی زندگی تینوں گھر گھر چ لوگ گالاں کڈن، والدت کا امو کا ابنا آدم باقیا والناس حولک یذاکون سرورا، تیری ماں نے جدو تینوں جنم دیتا ہے تو رونا سیں، تیرے رشتہ دار ہس دے سن، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی نے، اللہ نے نواسا دیتا ہے، دوتا دیتا ہے، پوتا دیتا ہے، بھانجا دیتا ہے، بھتیجا دیتا ہے، بیٹا دیتا ہے، مٹھائیاں تقسیم ٹور ہوئی جا رہے ہیں، جہان ہسدا پیا۔ فَعَمَلْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَكَوْا، عمل ایویں دے کر جا فی یوم موتِکَ ضاحِکا مسرورا، تو اپنے عملاں تے کردار دی وجہ تو رب دے دربار چ ہسدا ہوئے تے تیرے کردار تے نیکی دی وجہ تو دنیا تے نور روئے۔ اصل زندگی ہے وہ کوئی زندگی نہیں۔ ادھروں بندہ مریا ہے تو لوگ کہتے ہیں شکر ہے یا اللہ بندہ مر گیا ہے، کوئی سکون آئے گا تھوڑا جا۔
میرے نبی کو ایک جنازہ لے آندا گیا، آپ نے فرمایا مرنے والا مستری ہے مسترا، اللہ رسول تے مستری تے مسترا کی ہوتا ہے؟ فرمایا انہیں دنیا کو خلاصی پائی ہے یا دنیا والے نے کو خلاصی پائی ہے؟ مستری تے مسترا انہوں آندے نے، دنیا والے خلاصی پائی ہے یا انہیں دنیا کو خلاصی پائی؟ اور نیک بندہ دنیا تو جاتا ہے نا، عرش معلا دے فرشتے انہوں VVIP پروٹوکول دے دے نے، اس طرح ٹولیاں دی شکل چاہتے نے تے ہاتھ چ رومال ہوندا ہے جنت دا بہترین خوشبودار، تے آن کے آندے نے السلام علیکم، انہوں آن کے آندے ہے جڑا نیک نمازی جنہیں دنیا چ کسی نوں کنڈے جنی تکلیف بھی نہیں دیتی، فرشتے آندے نے سلام علیکم، یعنی السلام علیکم، تے نال ہی آندے نے ادخلوا الجنہ، جا جنت سے داخل ہو جا۔ تے قرآن دا ایک مقام اور سن لو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ چھوٹا مقام کہ رب خود فرشتے آتے ہیں اے پاک روح نکل اپنے رب دی طرف لوٹ جا، تیرا رب تیرے تے راضی ہے، تو اپنے رب تے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندیاں چ داخل ہو جا، وادخلی جنتی، تے میری جنت چ داخل ہو جا۔ حضرت عبداللہ بن عباس قید رضی اللہ تعالی عنہما دنیا تو فوت ہو گئے نے، طائف شہر ہے سعودیہ دا طائف، دیکھیا جی طائف، او دے اندر ایک مسجد بھی ہے بڑی وڈی جدا نام عبداللہ بن عباس ہے، لائبریری بھی ہے، اس لائبریری دا نام ہی عبداللہ بن عباس ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فوت ہوندے نے، انہاں نوں نوا کے نا تے کفن دے کے رکھیا جاندہ ہے، بڑا خوبصورت چٹے رنگ دا ایک پرندہ آن کے انہاں دے کفن چ داخل ہو جاندہ ہے، تے ساتھیاں نے انتظار کیتا ہے، کچھ دیر تو بعد انہاں نوں دفن کر دیتا جاندہ ہے، قبر مکمل ہوئی ہے تے سرانے والوں آواز آ رہی ہے، مکمل کی دی ہے نا تے دعا لگے نے کرنے، سرانے والوں آواز آن دی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ سانو بھی انہاں لوکاں جو کر دے۔ میرے بھائی آئیے میں جڑی بات دسنا چاہنا وا، رب کائنات نے انسان نو پیدا کیتا ہے، اور انسان اپنی قدر نو خود پہچانیا کر، زبان چو گالیاں نہ دیا کر، غیبتاں نہ کریا کر، چغلیاں نہ کریا کر، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ ڈر جاؤ اللہ کو تے صلہ رحمی کریا کرو۔ رحم تے جڑے رشتے نے نا، بھائی نے، بہناں نے، رشتہ دار نے، پھوپھیاں نے، خالہ نے، تائے نے، یہ سارے رحم تے رشتے۔ اللہ فرماتے نے تھانوں ایک مرد عورت جو پیدا کرن تو بعد قیامت تک سلسلہ جاری کر دیتا ہے، تو ہن صلہ رحمی کرنی ہے، رشتہ داری نو توڑنا نہیں بلکہ جوڑنا ہے۔ تیرا پرا تیرے نال ظلم ہی کرتا ہے تے ظلم دا جواب ظلم چ نہیں دینا، تیرا بھائی تیرے نال مندا بولدا ہے تو چنگا بول، اگر تیری بہن تیرے نال ٹوٹ دی انہوں پھڑ کے نال جوڑ،
جیڑا بندہ جوڑدا ہے رشتہ داری نو توڑدا نہیں، لا يدخل الجنت قاطع، قطع تلقی والا کدی جنت چ داخل نہیں ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام دی حدیث ہے تے یہ جڑا قطع تلقی کردا ہے رشتہ داری نو توڑدا ہے کڈا بڑا گناہگار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے دی مسجد چ درس دیندے، لکھاں دا اجتماع سامنے، آدھے نبی اس مجمع کو قطع تلقی کرنے والا بیٹھا اٹھ کے چلا جائے، وہ ایک بندے دی وجہ تو پورے مجمع دی دعا قبول نہیں ہونی۔ وہ سمجھ آؤں نہیں جے کہ کوئی نہ کو ہوں آ کرو، ایک قطع تلقی کرنے والا جڑا بیٹھا ہے پورے مجمع چ، اور لیلۃ القدر دی رات، ایک تے ہوندی ہے نا راتاں جڑیاں نے تاک رات نے 21ویں 22ویں، انہاں چ لیلۃ القدر دی رات ہے جڑا اونوں پا لیندا اللہ 86 سال دی عبادت دا ثواب عطا کر دے۔ لیکن اس رات کے اندر بھی اللہ قطع تلقی کرنے والے نو پسند نہیں کرتا، اللہ اینو بھی معاف نہیں کرتا، قطع تلقی کرنے والے نو معاف ہی نہیں کرتا۔ لیلۃ القدر دی رات بھی ایک حدیث اور سنیے، جڑا 1 سال تک اپنے بہن بھائی نہ بولدا نہیں، رشتہ دار نہ بولدا نہیں، آقا فرماندے نے اللہ اے دے نامہ اعمال دے اندر ایک قتل دا گناہ درج کر دیندے نے۔ یہ نمازاں نہیں گل نہیں بننی، تیری بہن نے تیرے کو رشتہ مانگ لیا تو انہوں نے منہ وٹ لیا، تو انہوں آدھا پتا کہ تیرا میرا معیار ہے، معیار کی تیرے کو پیسے نے چار ہوتے کو بیگ کو نہیں، معیار تے اور کیڑا معیار ہے، تو وکری ماں جو پیدا ہوئے وکری جو ہی ہے، ایک کوئی ماں باپ دی اولاد ہو نا، ایک کوئی گھر چ پلے ہو نا، آج تینوں اللہ نے کاروبار دے دیتا ہے، چہل پہل دے دیتی ہے، تو بہن نو بہن ہی نہیں سمجھدا، بھرا نو بھرا ہی نہیں سمجھدا۔ کئی بندے اپنے بہن بھائیاں تے خرچ کرنا موت سمجھتے ہیں، پھر انہوں نے پیسہ کتنے لگتا ہے ہسپتالاں چ کچہریاں چ، وہ ہسپتالاں جی رولتے رہتے ہیں۔ اللہ اس قسم دیا بیماریاں لا دینا ہے کہ ہسپتالاں چ لاکھاں روپیے لگ رہے ہیں، کچہریاں چ لگ رہے ہیں۔ لیکن میری ایک گل نوٹ کر کے لے جاؤ، جہاں بندہ اپنے غریب بہن بھائی رشتہ دار تے پیسہ خرچ کرتا ہے، اللہ وہ جسم دے نیڑے میجر بیماری آنی نہیں دیتے۔ لیکن اوکھا کام بول دے اوکھا، اللہ یار اسلام دی تاریخ دے اندر ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں بندہ عقل دنگ رہ جاتی۔ صحیح گل، پیغمبر دی سیرت ایسے ایسے واقعات، نبی دیا صفتہ نہیں پڑھی، جب آقا پتھر مارتے ہیں کافر، جسم لہو لہان ہے، مکمل جسم زخمی ہے، کار آئے تیری میری ماں اماں جی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی تو کی فرما دیا، اور بیوی دلاسے دین والی ہوئے نا تو بندہ 2 سیر ہوئے تو 5 سیر ہو جاتا ہے، تو جی بندہ باہروں پریشان آئے تو بڈھی اگے آدھے انہوں سیر بن کے پئی ہوئے تو بندہ آدھا کلو ہی رہ جاتا ہے۔ بہت کیوں آجی صاحب بی بی دلاسے دین والی ہوئے، آقا انہیں زخمہ نہ چور نے لہو لہان جسم ہے، سر دی چادر پھاڑ دیاں نے، اماں جی ختیجہ انہوں ساڑ دیاں نے، تے سواد نبی دے زخمہ جی رکھ دیاں نے، تے نالاں دیاں نے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ اگر غور کرو نا ماں جی اماں جی ختیجہ دے الفاظہ وال، کلا اے بھی قسم جے، واللہ اے بھی قسم جے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ سونیا اللہ دی قسمیں، واللہ اللہ دی قسمیں، کلا رب دی قسمیں، اللہ تھانو کدی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وجہ انک لتصل الرحم، تسی تے صلہ رحمیاں کر دے ہو، درگزر کر دے ہو،
وَتَحْمِلُ الْكَلَّ لوکاں دے بوجھ اٹھاندے ہو، وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ کما کے لوکاں نو کھواندے ہو، وَتَقْرِي الضَّعِیف تے مہمان نوازیاں کردے ہو۔ تھوڑا دسترخوان بھی بڑا وسیع ہے، تے جدا دسترخوان وسیع ہوئے فیصلہ آبادی ہو، رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا اللہ او دے گھر چو رزق مکن ہی نہیں دیندا۔ آج کنجوس ہی نا مکھی چوس ہے جنہیں اللہ کو نہیں، یہ دے گھر کون وڑ دئی؟ نبی دی صفت ہے تسی مہمان نواز ہو۔ اگر پنجویں صفت جڑی ہو کمال ہے، فرمایا وَتُعِینُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ سونیا جڑے بے آسرا یتیم مسکین کمزور لوگ نے تسی انہاں دی مدد بھی کر دے ہو، تے سونیا جدے جے 5 خوبیاں ہون رب انہاں بندیاں نو کدی ضائع کر دئی؟ بولو اور تو ایک بخاری کی حدیث لگا سنا، یہ بھی بخاری کی ایک اور چھوڑ دو، وہ ہے میری ابو بکر دی رضی اللہ حضرت ابو بکر نو جو مکے جو نکلے نا کافرہ نے تنگ کر چھڑیا، باہر جاندے نے تھوڑے جے باہر ہوئے تھے اگے نا ابن دغنا ایک کافران دا سردار ہے، ابو بکر تو کدھر جا رہے ہیں؟ کہنے لگے جی تھوڑی قوم نے منو مکہ چھڈن تے مجبور کر دیتا ہے، تیری قوم نے کٹ دیتا ہے۔ فرمایا ابو بکر نہ تینوں کوئی مکے چو کٹ سکتا ہے تے نہ تو مکے وچوں جا سکنا ہے۔ گل دی سمجھ آ رہی جے؟ ادھر میرے نہ آ یار میں تینوں اپنی امان دینا۔ ابو بکر واپس آندے نے تے مکے دے چوک چان کے کہندا ابن دغنا کافراں دا آندا اوئے تسی میں ابو بکر نو امان دے رہا تے ایس ابو بکر نو کٹ دیو میں بازو تا کیتا تے آندا انک لتصل الرحم تے صلہ رحمیاں کردا ہے، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ تے لوکاں دے بوجھ اٹھاندا ہے، وَتَقْرِي الضَّعِیف تے مہمان نوازیاں کردا ہے، وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ کما کے لوکاں نو کھواندا ہے، وَتُعِینُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ تے بے آسرا لوکاں دی مدد کردا ہے۔ او ایس ابو بکر نو کر رہے ہو جدے چینیاں خوبیاں نے، جیڑیاں خوبیاں میری تیری ماں خدیجہ نے آمینہ دے لال دیاں بیان کیتیاں نے اوہی خوبیاں ابو بکر دیاں ابن دغنا نے بیان کی تھی۔ تے حضرت ابو بکر صدیق قرآن اونچی اونچی پڑھتے ہوتے تھے۔ ابو بکر نے اپنے گھر چی نا چھوٹی جی ایک جگہ بنا لی، اوتھے نماز پڑھنی تے صبح قرآن کھول کے اونچی اونچی پڑھنا تے جڑے کافر سن نا انہاں دے بچے دیواراں نال لمک کے ابو بکر دا قرآن سنتے سن۔ ابن دغنا نو جا کے کیا بھی گل سن تو امان دیتی ابو بکر نو کہے قرآن تے ہوئی پڑھے ساڈے بندے بھی خراب ہوتے۔ ابو بکر کو ابن دغنا ہے بھی میں امان دیتی ابو بکر یار قرآن ہولی پڑھیا کر۔ ابو بکر آندے نے تو اپنی امان توڑ دے قرآن ہولی نہیں میں پڑھنا۔ ابو بکر دا قرآن سن کے اکثر و بیشتر ابو بکر قرآن اونچی پڑھ دے سن، بلند آواز نہ۔ ایک دن قرآن چھت دے پردے نے پہ بہ کے تے جدو ماں عائشہ تے الزام لگدا ہے، اما عائشہ نبی علیہ السلام کو پوچھ کے اپنے گھر آؤندیاں نے تے ماں ام رومان بیٹھی ہے ویڑے چ تے اما جی عائشہ فرماندیاں نے امی ابو نو پتہ ہے اس گل دا اجا میرے تے الزام لگا مدینے چ اس گل دا ماں جی ابو نو پتہ ہے؟ پتر پتہ ہی ہوئے گا مدینے چ اینا تے نیر مچیا ہے تے پتہ ہی ہوئے گا۔ تے اما جی عائشہ اونچی اونچی رون لگ پئیاں تے ابو بکر چھت دے اوتے بیٹھے قرآن پہ پڑھدے نے، جدو رون دی آواز کون رو رہا ام رومان؟ تھوڑی بیٹی عائشہ رو رہی اس گل دی وجہ تو تے گاں منہ کر کے نا آندے نے نہ مکے دے منافقاں نو کی پتہ ہے جیڑا کم اسا کدی کفر چ نہیں کیتا وہ اسلام چ کیویں کر سکتا۔ صدیق دی ایک گل نے حضرت رومان دے کلیجے نو ہلا کے رکھ دیتا ہے کہ جیڑا کم میں کدی کفر چ نہیں کیتا، جہالت چ نہیں کیتا بدکاری دا، اور میری ساری اولاد نے نہیں کیتا، میرے باپ نے نہیں کیتا۔ اور ابو بکر و شخصیت ہے جدو یہ مسلمان نہیں ہوئے
بدکاری نہیں کیتی، زنا نہیں کیتا، شراب نہیں پیتی، جوا نہیں کھیلیا، اللہ دی ذات نہ شرک بھی نہیں کیتا۔ صدیق کوئی عام انسان نہیں سی۔ جب ابو بکر و عمر دی آپس میں لڑائی ہوئی، بورڈ بلایا ہو گیا، ابو بکر جمالی سن تے عمر جلالی سن۔ کئی بندے جلالی ہوندے نے نا، جویں ساڈے حاجی راشد صاحب نے، یہ ذرا کوئی پروگرام تو لیٹ ہو جائے یہ جلال جائے بھائی حاجی راشد دا جلال بھی پھر کوئی مولوی سہندا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں نوں صحت عطا فرمائے اور محبت عقیدت ہے، علماء نہ پیار ہے، فی سبیل اللہ، کوئی دنیا دا لالچ نہیں، کوئی تما نہیں، فون کرنا، علماء نوں بلانا، درس کروانا، دنیا دا کوئی لالچ نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نہ لڑائی، ابو بکر کہنے لگے میرے کو زیادتی ہوئی ہے، میں بول پیا، عمر نے جا کے آدھے نہیں یار مجھے معاف کر دے۔ حضرت عمر نے منہ پرا کر لیا۔ ابو بکر اٹھے سیدھے نبی پاک کو، میری یہ عمر نہ کوئی تھوڑی بہت لڑائی ہو گئی ہے، کوئی گل ہو گئی ہے تو بس میں بول بیٹھا، میں عمر کو معافی منگی ہے تو عمر نے معاف نہیں کیتا۔ حضرت ابو درداء نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی سارے صحابہ نو آج اکٹھا کر لیا مسجد، آج مسجد نبوی دا ممبر ہوئے گا تے مضمون شان صدیق اکبر ہوئے گا۔ ہائے ہائے ہائے، آقا فرماتے ہیں میرے صحابیوں، میں جدو لا اقول لا الہ الا اللہ کیا، میری عمر نے نہ منی، میری عثمان نے نہ منی، میری ساریہ نہ منی، تے ابو بکر نے ادو بھی میری منی۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان ابو بکر صدیق، مسلک حق اہل حدیث، مولانا یوسف قصوری صاحب۔ میری تسا ساریا نے منو میری تردید کی تھی، کلے ابو بکر نے میری تصدیق کی تھی۔ ہائے ہائے، تے آقا فرما دینا میرے صحابیوں، تسی میرے واسطے میرے یار نو معاف کیوں نہیں کر دے؟ میرے واسطے میرے یار ابو بکر نو معاف کیوں نہیں کر دے؟ صحابہ نے پوری زندگی کدی صدیق اگے کوئی نظر اٹھا کے کدی کوئی بولے ہی نہیں سی۔ فرمایا ابو بکر نو میرے بارے ہی تکلیف دے دے ہو؟ پوچھیا گیا، اللہ رسول سب تو زیادہ پیار، فرمایا عائشہ نے، اللہ رسول مردہ جو فرمایا سب تو زیادہ پیار ابو بکر نے۔ نبی پاک نو بھی بڑا پیار سی تے ابو بکر نو بھی نبی نے بڑا پیار سی تے رب نو بھی بڑا پیار جے۔ عربی دی ایک کتاب ہے المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، میں پڑھ رہا سا، قیامت تے دن ہوئے گا، اللہ مدینے دے اندر نا ابو بکر نے ٹاٹ دا لباس پایا، سارا مال رب دے راہ دے چھڑیا، انفاق و مالی اللہ رسول، سونیا مال میرا ہوئے قدم تھوڑے ہون تے بس میں تھوڑے قدمہ تو مال نشاور کردہ ہی نہ ہوں۔ اور شیخ و فیصلہ بادیو تاجرو، جدو ابو بکر نے کلمہ پڑھیا 8 دکانہ سن مکے چادر ابو بکر دیا کپڑے دیا، تو جب دنیا تو گئے نے وہ تو سوئی ایسرا دیوار نہ ہاتھ مار رہے نے، تے اماں جی عائشہ فرمایا ابو جی ہاتھ کی ماں، فرمایا پتر اتنے کپڑے سین والی میں سوئی ٹنگی سی، میں چاہنا وہ سوئی مل جائے وہی محمد دے قدمہ جی ٹھیر کر دے۔ میں نے باغ میں جا کر ہر گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ آسمان تے رب نو جلال آیا، جبریل جیڑا لباس ٹاٹ دا میرے ابو بکر نے پایا ہے، تسی بھی ٹاٹ دا لباس پالا ہے، فرشتیاں دی جماعت ایک لے جا تے میرے نبی کو جا کے بھیجا تے جا کے میرے محبوب نو پوچھ ابو بکر نو میرا سلام کہہ دے۔ فرمایا
صدیق جبریل بیٹھا ہے تیرے واسطے رب دا سلام لے کے آیا ہے کتے آقا فرماتے نے عائشہ اے سامنے جبریل خود کھلوتا ہے تیرے واسطے رب دا سلام لے کے آیا ہے یہ کرانا کنی قسمت عظمت والا ہے تے نال اللہ دے نے ابو بکر حل من رازن ابو بکر نو پوچھو میرے تے راضی ہے اے رب پوچھ رہے ہیں ابو بکر نو پوچھو میرے تے رب راضی ہے آقا فرماندے نے ابو بکر جبریل کہہ رہا ہے کہ رب آندے نے کیا تو میرے تے راضی ہے جدو ابو بکر نے ایک کلمے سنے تے فبقا ابو بکر اونچی اونچی رون لگ پے تے آندے نے اللہ میں تیرے تے راضی ہاں اللہ میں تیرے تے راضی ہاں اتو آواز آئی صدیق تو سب کچھ لٹا کے راضی ہے میں رب تیرا سارا کچھ لے کے راضی ہاں اجے بھی تو صدیق دے بارے میں بکواس کریں ابو بکر صلہ رحمی کرنے والے قطع تلقی کرنے والے بولیا جناب نہیں تے صلہ رحمیاں کریا کرو اگر چاہتے ہو عمر لمبی ہو جائے رزق چ اضافہ ہو جائے پیغمبر دی سیرت تے غور نہیں کرتا مکہ فتح ہویا ہے کہ آپ نے کی فرمایا صحابی آ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ کاج کافران دے گوشت کرتا کہ آقا فرمانے الیوم یوم المرحمہ آج صلہ رحمی کرتا دے آج انہاں دے گوشت کرن دا بدلے لین دا دل نہیں رحم کرن دا دل آپ نے 10,000 صحابہ نو مکے تو باہر ہی کھڑا کر لے فرمایا بھی گل سن لو دھیان نہ منو تھوڑیاں نیتاں جڑیاں نے نا چنگیاں نہیں لگدیاں لیکن جڑا اگے لگ کے دوڑ پہ انہوں کچھ نہیں کہنا جڑا اپنے گھر وڑ جائے کچھ نہیں کہنا ابو سفیان دے گھر ٹر جائے کچھ نہیں کہنا حکیم بن حزام دے گھر چلا جائے کچھ نہیں کہنا بیویاں نو کچھ نہیں کہنا بابیاں نو کچھ نہیں کہنا مزدوراں نو کچھ نہیں کہنا بیٹیاں نو کچھ نہیں کہنا بچیاں نو کچھ نہیں کہنا حضرت عمر آندے نے حضرت سیدھی طرح کہہ دے ہو کسے نو بھی کچھ نہیں کیا باقی رہ گیا کہ بول دے نہیں اور پھر بھی 2000 قیدی بنا کے سامنے لے آقا فرماندے نے جتھے اج بیت اللہ دا دروازہ ہے ادھر بھی ایتھے ہی سی نبی دروازے ہی کھلو گے بیت اللہ دے اس طرح دعا پاسے ہاتھ پائے تے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ جگہ دے پیر فرماتے نے اوہ مکے والے او نہیں شریک او کلا ہی ہے انہیں اپنے وعدے نو سچ کر کے وکھایا ہے تے اپنے بندے دی مدد کیتی ہے تے تھوڑے تے غلبہ دیتا ہے پر اج جڑے 2000 کھلوتے نے پگاں انہاں بنیاں نے ہتھ کڑیاں لگیاں نے تے پتہ کی آندے نے آقا فرماندے نے مکے والیو کتے تسا میرتے اجریاں رکھیاں اج مینوں او بھی یاد ہے تسا منو شیب ابی طالب دی کال کوٹری چ بند کیتا تے میں درختاں دے پتے کھا کھا کے 2.5 سال تک گزارا کردا رہا مینوں او بھی یاد ہے میرے گل چ کپڑے پا کے وٹ دتے مینوں او بھی یاد ہے جوان بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں مینوں او بھی یاد ہے اوے بلال دیاں لتاں چ رسے پا کے مکے دیاں گلیاں چ کھچدے رہے مینوں او بھی یاد ہے کتے تسا منو مسمم آکھیا قتل دے منصوبے بنائے مکہ چھٹن تے تو ہم مجبور کر دیتا سارا کچھ مینوں یاد ہے پر دسو اج میں تھوڑے نہ سلوک کی کراں انہاں دیاں گردناں جھکیاں نے پگاں انہاں بنیاں نے تے پتہ کی آندے نے لا آندے نے انت کریم ابن کریم تیرا باپ بھی بڑا کریم سی تے تو ہی بڑا کریم ہے آقا فرماتے نے انتم الطلقاء لا تسریب علیکم اليوم مکے والے ہو جویں یوسف نے بھراواں نوں معاف کیتا سی جاؤ میں محمد نے تھانوں معاف کر چھڈیا ہے تے 2000 دا 2000 ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اے صلہ رحمی جی
اس تو اگے بھی ایک گل سننی جو بھی بڑی وڈی ہے، جدو آقا بیت اللہ دی دہلیز نہ تھلے بہ گئے نا، نبی علیہ السلام بیت اللہ دی دہلیز نہ بہ گئے، ادھروں ایک گرفتار کر کے آتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ واشی ہے۔ واشی کون ہے؟ جنہیں حضرت امیر حمزہ نو قتل کیتا سی، شہید کیتا سی۔ جدو واشی سامنے آیا نا، نبی دی چاچے دی لاش کا مسئلہ کرنے والا، شہید کرنا، آقا اٹھ کے بہ گئے۔ ہوں اس تو بڑا کوئی ہے بندہ؟ بہ گیا۔ آقا فرماتے نے واشی کلمہ میں تینوں پڑھانا، پر مینوں میرے چاچے امیر حمزہ دی ذرا داستان تے سنا کیویں ماریا ہے۔ جدو انہیں داستان شروع کی تھی تے نبی دیاں رو رو کے ہچکیاں بج گئی۔ آخر چاچا امیر حمزہ بڑا پیار کرتا ہے۔ حضرت عمر تو 2 دن پہلے مسلمان ہوئے نے، تے عمر تلوار لے کے آ رہے ہیں تے دار ارقم جی بیٹھے نے، آدھے نے اور میرے بھتیجے محمد تو میرا بھتیجا ہی نہیں، میرا آقا بھی ہے، لیکن اگر عمر صحیح نیت لے کے آئے ہیں موسٹ ویلکم، تے جے نہیں تے پھر یہ فیصلہ حمزہ دی تلوار کرے گی۔ نبی علیہ السلام فرماتے نے عمر آ نہیں رہا، انہوں میں منگوایا۔ عمر آ نہیں رہا، انہوں رب لے کے آ رہا۔ جنہیں صحابہ نے مرید بن کے آئے، عمر نبی دی مراد بن کے آئے۔ سبحان۔ آپ نے فرمایا واشی کلمہ پڑھ لے، پر میری آنکھاں دے سامنے نہ آئی، جدوں تینوں ویکھاں گا منوں چاچا امیر حمزہ یاد آئے۔ تے اس تو بڑا بھی بندہ آیا جنہیں نبی پاک کی بیٹی زینب نو شہید کیتا ہے، نیزہ مار کے، بچہ بھی ساقط ہو گیا، حمل ساقط ہو گیا، خون چ لت پت بیٹی نو ویکھیا تے قتل دا اعلان نبی نے مدینے جی کر دیتا ہے۔ بیت اللہ دے غلاف چ چھپیا بھی نظر آ جائے ہبار نو معاف نہیں کرنا۔ یہ چلتا چلتا مدینے پہنچ گیا، آدھا جی میں ہی ہبار۔ آپ نے فرمایا حضرت عمر نے تلوار کڈی میان چوں، اکھاں سرخ دل لب پھڑ بنا رہے نے، یہ وہی ہے جنہوں مکے مارن جانا، یہ چل کے اتھے ہی آ گیا۔ آقا فرماتے ہیں عمر جڑا چل کے گھر آ جائے انہوں ماری دا نہیں، ہائے ہائے انہوں ماری دا نہیں۔ واہ محبوبہ، اور کی چاہنا ہے بھائی؟ اے جی دل کرتا ہے مار دے، دل کرتا ہے چھڑ دے۔ آپ نے فرمایا جا تینوں چھڑ چھڑیا، تینوں معاف کر چھڑیا، جا۔ فتح مکہ دے موقع تے نے کلمہ پڑھے۔ آپ نے انہوں بھی کہا میری آنکھاں دے سامنے نہ آئی، جدو آئے گا منو بیٹی دا ظلم یاد آئے۔ یار انہیں نے سنگین واقعات نے کہ تاریخ اور سیرت دیاں کتاباں پڑھیاں پہیاں نے، اسی ہی نبی دا کلمہ آسا پڑھیا ہے۔ انہیں ظلم ساڑھے نہ ساڑھے رشتہ دارہ نہیں کیتے، جنہیں ظلم نبی علیہ السلام دے عزیز و اقارب شریکے نے کیتے نے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا کیڑی پڑھنی تھوڑی والدہ بیمار، اللہ انہیں شفا عطا۔ جی بھائی خالد صاحب نو فالج جو ہے، اللہ انہوں نے شفا عطا فرمائے۔ ہاں جی ابو صاحب بیمار نے، ڈاٹا جواب ہے ساڑھے بھائی نے، انہوں نے ابو بیمار نے، دعا کرو اللہ انہوں نے شفا عطا فرمائے۔ نظیر اسلامک سینٹر تشریف لے آئے نے۔ اچھا انشاءاللہ یہ اہل حدیث بھی ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین۔